أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. اور تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو میں تمہارے گناہوں کو بھی بالیقین مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں بھی ہر حال میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. بس جس نے اس عہد کے بعد انکار کیا تم میں سے وہ راہ بھٹک گیا. چونکہ گزشتہ آیات میں مسلمانوں سے عہد کا ذکر تھا، مسلمانوں سے عہد کا ایک دو آیات پہلے ہی اس کا ذکر ہوا، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اسی کی توثیق میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ عہد جیسے میں تم سے لے رہا ہوں، تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی میں یہ عہد لے چکا ہوں اور یہ ساری باتیں میں ان سے بھی کر چکا ہوں. اور بنی اسرائیل سے میں نے جو عہد لیا اس کی اس آیت کے اندر چند ایک جزیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، چند ایک دفعات جو اہم ترین تھیں اس عہد کا جو حصہ تھی وہ اس آیت کریمہ میں ذکر کی. ان دفعات کا بھی ذکر کیا جو عہد میں شامل تھیں اور ان دفعات اور جزیات پر جو اللہ نے انعام دینے تھے ان کا بھی ذکر کیا. مثلا عام ترین عہد کے جو حصے تھے وہ یہ تھا ایک کہ تم نے نماز قائم کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بنی اسرائیل پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور امتیں آئیں ان پہ نماز فرض رہی. تم نے نماز کو قائم کرنا ہے. تو گویا کہ نماز کا قائم کرنا یہ صرف امت محمد کا خاصہ نہیں، نماز پچھلی امتوں میں بھی تھی. یہ الگ بات ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی رکعات، اس کی تصویر کچھ اور تھی، لیکن نماز بہرحال تھی. دوسری بات آتیتم الزکات، تم نے زکات دینی، زکات دیتے رہنا. تیسری بات میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی. وہ میرے رسول موجود ہیں یا آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں. جو آ چکے ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے اور جو موجود ہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور جو آنے والے ہیں ان پر اس حیثیت سے ایمان لانا ہے کہ وہ بھی برحق انبیاء ہوں گے،،، چونکہ اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا. تو اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، تو اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا. تو اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا. تو اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ جاری تھا.
اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نے نہیں آنا۔ اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو احسن اچھا قرض دو گے۔ یہ ہیں اہم جزیات۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، میرے رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد، اور اللہ کو احسن قرض، یہ 5 جزیات کا ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا جب تم یہ 5 کام کرو گے، اور اس میں یہ سمجھ لیں یہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ کیا شے ہے؟ نماز تو صاف سمجھ آ رہی، زکوٰۃ بھی سمجھ آ رہی، رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد بھی سمجھ میں آ رہی، لیکن اللہ کو اچھا قرض دو، اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، اس سے مراد مفسرین نے ایک تو نفلی صدقات لیے، ایک تو زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات، خیرات، عطیات ہیں وہ مراد ہیں اس سے، کہ تم اللہ کو قرض دو، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تمہارا قرض ہے جو اللہ نے تمہیں لوٹانا ہے۔ اب اس کی لوٹانے کی شکل ایک تو دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ دنیا میں شکل یہ ہے، فرمایا کہ تم جب ایک دانہ خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں 700 گنا تک دیتا ہوں، اور فرمایا اخلاص اگر زیادہ ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ دے دیتا ہوں۔ دنیا میں تو اللہ قرض یوں لوٹاتا ہے، اور دنیا میں قرض کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض کے لوٹانے کی کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور آخرت میں قرض تو وہ تو جنت کی شکل میں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، کہ وہ مال جب میری راہ میں خرچ کریں گے تو میں نے اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ تو قرض سے مراد در حقیقت نفلی صدقات خیرات ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس فرض عبادت ہی اہم ہے، ضرور اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرب فرض عبادت سے بڑھ کر کسی عبادت سے نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ فرض عبادت ہے۔ لیکن فرمایا جب نفلی عبادت انسان کرنا شروع کرتا ہے فرض کے ساتھ، وہ نفلی نماز ہو یا نفلی صدقات ہو، تو فرمایا پھر تو اللہ کا وہ قرب اس قدر نصیب ہوتا ہے اس کو کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں میری طرف جب وہ ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، تو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں 2 قدم چلتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے لپکتا ہوں۔ تو نفل عبادت میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں تو فنا فی اللہ کا مقام انسان کو مل جاتا ہے۔ اور حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اخلاص مراد ہے، کہ اخلاص کے ساتھ تم عبادت جو بھی کرو اس کے اندر اخلاص کامل ہو۔ اگر تمہاری کسی فرض یا نفل عبادت میں اخلاص نہ رہا، اخلاص اٹھ گیا تو وہ عبادت اپنا اثر چھوڑ بیٹھے گی، پھر اس کی پاداش میں یہ جو چند وعدے کیے گئے ہیں یہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ اب یہ 5 چیزیں بتلائیں کہ یہ تم نے کرنی ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کروں گا، بدلے میں جو انعامات ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا۔ نمبر 1، انی معکم، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ گویا کہ اللہ کی مدد کو لینے کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، رسولوں کی مدد اور ایمان بھی ضروری ہے، اور نفلی صدقات و خیرات بھی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی سستی اور غفلت اور تساہل برتتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی مدد میں رکاوٹ ڈل جاتی۔ فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ یوں ہی رہے گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد حاصل کرو نماز پڑھ کے اور زکوٰۃ ادا کر کے۔ مدد نماز سے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابہ جا بجا ان کو مشکلات پیش آئیں،
احادیث کے اندر موجود ہے، انہوں نے اللہ سے جو مدد حاصل کی وہ نماز کے ذریعے کی، اور نماز کے ذریعے مدد بھی اس قدر اور اتنی بڑی حاصل کی جن کو ہماری آج عقل سوچنے کو ایک حماقت سمجھتی ہے۔ گدھا مر گیا، سیدنا نباتہ بن یزید رحمہ اللہ کا لشکر میں جا رہے تھے تو گدھا راستے میں مر گیا۔ ساتھیوں نے کہا اس کو چھوڑو، ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ فرمایا میں کیوں چھوڑوں، میں اپنے اللہ سے اسی کو زندہ کرواؤں گا، میں کسی کا احسان اپنے سر کیوں لوں۔ وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے کہا یا اللہ تیرے ہاں تو دونوں چیزیں برابر ہیں، جیسے تو زندہ کو موت دیتا ہے تو ایسے مردہ کو زندگی دیتا ہے، تو اللہ تو نے اس میرے زندہ گدھے کو مار دیا ہے تو اپنی اسی طاقت سے اب اس مردہ کو زندہ کر دے، میں کسی کا احسان اپنے سر نہیں دینا چاہتا، میں تو تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے وہ مرا ہوا گدھا کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، اپنے گدھے پہ سوار ہوتے گئے۔ تو یوں اللہ کی مدد نماز کے ذریعے حاصل، جو وعدہ جو اللہ کا ہے کہ میں نماز کے ذریعے مدد کرتا ہوں تو مدد لو تو صحیح۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغات تھے، ایک عرصہ ہو گیا تھا پانی نہیں اتر رہا تھا، بارش بند تھی، تو غلام نے آگے کہا حضرت باغ خشک ہو رہے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو۔ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور غلام کو کہتے ہیں جاؤ دیکھو بارش برس رہی، یقین بھی کامل تھا ساتھ۔ تو اس نے کہا حضرت کوئی بارش نہیں برس رہی۔ اچھا ٹھہرو کہتے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر نماز پڑھی، فرمایا جاؤ اب دیکھو، نہیں۔ تیسری دفعہ پھر نماز پڑھی، فرمایا اب دیکھو۔ اس نے کہا حضرت صرف چھوٹا سا پرندے کے پر کے برابر ایک بادل سے بس نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو۔ پھر چوتھی دفعہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اب جا کے دیکھو۔ اس نے جا کے دیکھا، اس نے کہا حضرت وہ جو بادل آیا ہوا تھا وہ برس رہا ہے۔ فرمایا اب دیکھ کیوں کہاں تک برسا ہے؟ تو جہاں تک سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے باغات تھے وہ پورے سیر ہو چکے تھے۔ یعنی اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ نماز کو سمجھتے تھے۔ اگر کہیں مدد نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کمی کہیں ہماری طرف سے واقع ہو گئی ہے، اللہ کے وعدہ میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا، ان کو کہا اچھا ٹھہریں، ٹھیک ہے تم نے مجھے قتل بھی کرنا ہے۔ وہاں اصول یہ تھا کہ وہ مال بھی چھین لیتے تھے اور بندے کو قتل بھی کر دیتے تھے، تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا چلیں آپ کو اجازت۔ نماز پڑھی اور اللہ سے کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یہ کہا ہے نماز پڑھ کے، تو آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے ڈاکو کو قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ آپ کی یا ارحم الراحمین نے عرش تک آپ کی آواز گئی ہے اور آسمانوں کے دروازے کھٹکنے شروع ہو گئے تھے اور آسمانوں میں ایک شور بپا ہو گیا تھا آپ کی یا ارحم الراحمین سے، اور حکم ملا ہے کہ جاؤ زید بن حارثہ کی فوراً مدد کرو۔ تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ مشکلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مشکلات اور تمہاری پریشانیوں اور تمہاری بیماریوں کو یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ یوں دفع دور کر دیتا ہے، یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ کام تم کرو گے، نماز، زکوٰۃ، نفلی صدقات، تو میں ایک انعام تمہیں دوں گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کئی گناہوں کا علم ہوتا ہے، کئی لا علمی میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے میں گناہوں کو جو تم سے بھولے چونکہ لا علمی میں تمہارے علم سے جو ہوتے ہیں، میں ان گناہوں کو ساتھ کے ساتھ معاف کرتا رہوں گا۔ یہ تاثیر ہے نماز میں، یہ تاثیر ہے زکوٰۃ میں، یہ تاثیر ہے نفلی عبادات میں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات، میں تمہیں پھر ان کی پاداش میں جب تم یہ کام کرو گے جو میں نے بتائے ہیں، جو بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا،
تمہیں میں جنات میں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ہاں، جس نے عہد کو توڑ دیا تو وہ تو راہ بھٹک گیا، اس کے لیے تو نہ جنت ہے، نہ مغفرت ہے، نہ میری مدد ہے، وہ تو بھول گیا ہے۔ یہاں 12 چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے 12 ہی سردار مقرر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت امت کے نبی تھے، سردار تھے، تو 12 قبیلوں کا ایک ماتحت الگ الگ سردار بھی مقرر ہوا، اور عہد میں ان کو شامل کیا گیا کہ تم نے خود بھی عہد کی پابندی کرنی ہے اور اپنی امت سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے بھی اس عہد کی پابندی کروانی۔ اس سے یہ بھی ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ امیر اگر اوپر ایک ہو تو نیچے لوگ اگر زیادہ ہوں تو ان کے گروہ بنا کے مختلف امیر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ نظم کو، انتظام کو اچھا چلانے کے لیے ماتحت امیر بنانے کی اور سردار بنانے کی بھی اجازت